کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ یادیں وقت کے ساتھ دھندلی نہیں ہوتی بلکہ اور بھی واضح ہو جاتی ہیں، جیسے کوئی پرانی خوشبو اچانک کسی گلی سے گزر کر دل کے دروازے کھول دے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی کتاب کی جو ہنساتی بھی ہے، چبھتی بھی ہے اور دل کے کسی نرم کونے پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، یاد ہے؟ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے مشتاق احمد یوسفی کے طنز و مزاح کے شاہکار آب گم کی، ایک ایسی دنیا جہاں ہنسی کے بیچ بیچ میں خاموشی اپنی گہری کہانی سناتی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی، وہ نام جس نے اردو طنز و مزاح کو نئی معنی دی، پیشے سے بینکر مگر دل سے لفظوں کے جادوگر۔ آب گم ان کی چوتھی تصنیف جو 1989 میں شائع ہوئی، ماضی کی خوشبو اور یادوں کی نمی سے بھری ایک نایاب سوغات ہے۔ یہ محض مزاحیہ کہانیاں نہیں بلکہ تہ در تہ انسانی تجربات کا آئینہ ہے۔ آب گم یعنی کھویا ہوا پانی، لیکن پانی تو بہہ جاتا ہے، یادیں بھی۔ یوسفی صاحب نے اس عنوان کو وقت، یادداشت اور کھوئے ہوئے رشتوں کا استعارہ بنایا۔ یہ نام بتاتا ہے کہ کبھی کبھی جو چیز ہمیں سب سے قیمتی لگتی ہے وہی سب سے پہلے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور شاید یہی زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ یوسفی صاحب کی نگاہ ماضی اور حال کے بیچ ایک پل بناتی ہے۔ اس پل پر ہم کئی رنگ دیکھتے ہیں، ماضی پرستی، گزرے زمانوں کی محبت، بچپن کی سادہ خوشیاں اور پرانی محفلوں کی رونق۔ مزاح میں حقیقت، اسکول ماسٹر سے لے کر محلے کی خالہ تک، ہر کردار ایک طنزیہ تبصرہ بھی ہے اور ایک جیتی جاگتی تصویر بھی۔ نسلوں کا فرق، پرانے زمانے کی سادگی اور آج کے بدلتے ہوئے رویے، اور اس کے بیچ چھوٹی چھوٹی مزاحیہ پل۔ انسانی نفسیات، ہر مزاحیہ لائن کے پیچھے انسانی کمزوریوں اور خوبصورتیوں کی جھلک۔ یوسفی صاحب کا جادو لفظوں سے پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ لکھتے ہیں، ہماری یادداشت بھی کمال کی چیز ہے، جو بات یاد رکھنے کے لائق ہو وہ بھول جاتی ہے۔ یہ جملہ کہا بھی ہے اور آئینہ بھی۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ انسان صرف ایک چیز سے ڈرتا ہے اور وہ انسان خود ہوتا ہے۔ یہ جملہ انسانی نفسیات کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں ایک سادہ سی حقیقت چھپی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا خوف اور رکاوٹ خود اس کی اپنی سوچ اور کمزوریاں ہیں، یا پھر بچپن کی شرارتوں پر ان کا تبصرہ، جس میں ہنسی کے ساتھ تھوڑی سی شرمندگی بھی جھلک جاتی ہے۔ آب گم کے کردار یوسفی صاحب کی نرالی عینک سے دیکھے گئے لوگ ہیں۔ وہ دوست جو 50 سال بعد بھی جوانی کے قصے دہراتا ہے، وہ بزرگ جو ہر نئی ایجاد کو قیامت کی نشانی قرار دیتا ہے، وہ پڑوسی جو بظاہر سنجیدہ مگر اندر سے مزاح کا سمندر ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب ہمارے اپنے محلے کے لوگ ہیں، بس یوسفی نے ان پر روشنی کچھ اس انداز میں ڈالی کہ وہ امر ہو گئی۔ اردو طنز و مزاح میں یوسفی صاحب نے معیار قائم کیا اور آب غم اس کا ثبوت ہے۔ یہ کتاب قاری کو صرف ہنساتی نہیں بلکہ زندگی پر غور کرنے پر بھی مجبور کرتی ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد شاید آپ کو اپنے بچپن کا کوئی کونا یاد آ جائے، یا کوئی پرانی دوستی جس کی خوشبو آج بھی دل میں بستی ہو۔ تو دوستو، آب گم پڑھنا ایک ایسا سفر ہے جہاں آپ کے ساتھ ہنسی بھی ہوگی اور دل کا سکون بھی۔
اگر آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس سفر میں شامل ہوں اور دیکھیں کہ یوسفی صاحب کیسے وقت کو الفاظ میں قید کرتے ہیں۔ اگر آپ نے پڑھی ہے تو کمنٹس میں لکھیں کہ آپ کو کون سا کردار یا جملہ سب سے زیادہ یاد رہا۔ قلم کا سفر کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اردو ادب کی محبت کو مزید آگے بڑھائیں۔ یاد رکھیے، کتابیں صرف صفحے نہیں ہوتے، یہ وقت کے خزانے ہیں اور یہ خزانے بانٹنے سے بڑھتے ہیں۔